अजीज़ान मोहतरम, औलिया अल्लाह की महफिल का क्या मर्तबा होता है, ये तो बुजुर्गान दीन की महफिल में बैठने वाला समझता है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि मुतवातिर आते रहिए, मुतवातिर बैठते रहिए, आके समझने की कोशिश करते रहिए। जब आप ताल्लुक में रहेंगे तभी तो रोशनी पहुंचेगी। बोलिए भाई, जब ताल्लुक में रहेंगे उस्ताद भाई तभी रोशनी पहुंचेगी, है ना। जब ताल्लुक ही नहीं रहेगा, बल्ब कितना बड़ा हो, बोलिए, कनेक्शन होना चाहिए। 1000 पावर के लिए बैठे हो या 2000 पावर कर लिए बैठे हो, लेकिन ताल्लुक नहीं है कहां से, पावर हाउस से। और अपना पावर हाउस कौन है? मदीना हमारा पावर हाउस है। कहिए, और फिर पावर हाउस से ट्रांसफार्मर चलते हैं ना भाई, बोलो मेरे भाई, ट्रांसफार्मर चलते हैं ना, कहीं 40,000, कहीं 11,000, कहीं और 440, ऐसे अलग अलग सिस्टम होते ना। डायरेक्ट अगर उस बल्ब का ताल्लुक किसी उससे दे दिया जाए, मेन पावर हाउस से डायरेक्ट, बोलिए क्या होगा उसका? बड़ा नहीं, जो लोग डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते हैं, समझ में नहीं आता, बस छोड़ जा रहे हैं क्या? बोलिए क्या करने जा रहे हैं? ये 440 पे तो हाथ रखना मुश्किल होता है। फिर 11,000 का मामला ये है कि जो 2-3 फुट पहले से आपको खींच लेता है, आपका हाथ खराब कर देता है। लेकिन जो मेन पावर हाउस है उसका काम ना हकीर ना चीज कुछ भी नहीं है। वहां जाएंगे, नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा खबर है आप? इसलिए ये महफिलें की जाती हैं कि आप पहले 11,000 की ट्रांसफार्मर से उतारिए अपनी लाइन को 440 पे, सही। और 440 जो हल्का हो जाए तब उसके करीब जाइए, उससे ताल्लुक पैदा कीजिए। जब ये ताल्लुक पैदा होगा 440 से, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 440 से जो ताल्लुक पैदा हो रहा है वो क्या पावर हाउस तक नहीं जा रहा? बिल्कुल जा, पावर हाउस तक नहीं जा रहा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा है। एक के बाद इससे फिर और आगे 11,000, फिर 40,000, फिर और इस तरीके से तो पहुंच तो हम वहीं तक रहे। लेकिन अगर हमने तरीका कार इस्तेमाल किया है, बुजुर्गान दीन की महफिल में आकर बैठना सीख लिया है, अदब एहतराम सीख लिया है, ताल्लुक के मामलात को समझ लिया है कि ताल्लुक ऐसे नहीं होता कि जाके बैठे सुनते रहे, इस कान से सुना उस कान से सुना दिए, नहीं। ताल्लुक का मतलब ये है कि दिल का ताल्लुक दिल से जब वो मिल जाए, सही, जब दिल से दिल मिलता है कभी तो मामला आगे बढ़ते हैं ना, है? मिलाएं किससे दिल अपना, कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। वाह वाह, सुभान तो ये बैठ के कितने लोग ऐसे रहे जो बुजुर्गान दीन के महफिलों में आए और आने के बाद सिर्फ किसी के पकड़ के लाने से चले आए, पकड़ के ले आया, चला आया, बैठे, कोई तवज्जो नहीं दी, लापरवाही सुनते रहे, चले गए। आए थे, नतीजा कुछ नहीं ले गए, फिर भाई पकड़ ले आया, फिर आते रहे। एक दिन सब बहुत मुतवज्जे थे, बड़ा माहौल रिक्कत आमेज था महफिल में। कभी कभी बात ऐसी हो जाती है ना कि सुनने वाले को जो दिमाग बिल्कुल एक मुतवाजिन तरीके से एक जगह पे ठहर जाता है, और वो दिल में जो बात लगती है तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता ना। जब दिल और दिमाग दोनों लगाकर सुनता है
تو زندگی کے سارے لمحات بھول جائیں گے لیکن وہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ تو ایسا بھی موقع اس محفلوں میں آ جاتا ہے کہ ایسی بات ہو جاتی ہے اللہ سمجھ یہ تو کلام ربانی کا اعجاز ہے کلام ربانی ہی کے ذریعے تو یہ محفل شروع ہوتی ہے اللہ والے کیا سناتے ہیں بھائی اللہ کا کلام رسول اللہ کی حدیث اور رسول اللہ کی حدیث رسول اللہ کا کلام اللہ کیا فرماتا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ارے مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ اپنی زبان سے بھی ضرور کہتے ہیں لیکن اصل میں وحی الہی ہوا کرتی ہے سبحان اللہ اللہ کا کلام ہوتا ہے مصطفیٰ کا کلام جب مصطفیٰ کے کلام کو یہ اللہ والے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس کے اثرات کو ایک نہ ایک دن مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ایک نہ ایک دن یقیناً مرتب ہوں گے اور جب مرتب ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی کی ترتیب بھی مرتب ہو جائے گی اور جب ترتیب مرتب ہو جائے گی تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت بہلول دانا جو ابھی آپ سن رہے تھے بتا رہے تھے کہ اللہ نے ایسے بتا دیا جیسے تم نے مجھے بتا دیا ہے نا جب اللہ کی بزرگان دین کی نظر پڑتی ہے تو یقین جانیے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے حضرت بہلول دانا سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے اس دربار میں بھی حاضری دے چکا ہوں حضرت بہلول دانا کے دربار میں مدار میں حاضری دی خصوصیت بتا دوں خصوصیت کیا تھی جب پہنچے قافلے کے ساتھ پورا ہمارا ساتھ ٹور کا قافلہ تھا گئے حاضری دی حاضری دے کے فاتحہ پڑھنے لگے فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہاں کا مجاور بولا آپ نے فاتحہ پڑھ لی کیا محسوس کیا کیا محسوس کیا جو اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک سکون ملتا ہے وہ میرا کہلے آئیے دیکھنے میں جو دیوانہ کہلاتا تھا دیکھنے میں جو لوگ دیوانے پہلے کسی نے کہا نا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو دیوانے کو تحقیر سے حقارت سے دیوانہ نہ سمجھو اور دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ جب بن جاتا ہے جب اللہ کے جلووں میں کبھی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ان جلووں میں گم رہتا اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا وہ مزدوروں کو کچھ پہنے ہیں تو مطلب نہیں پہنے ہیں تو مطلب نہیں جاڑا ہے تو مطلب نہیں گرمی ہے تو بارش ہے سارے موسم ایک سے نظر آتے ہیں ان کو اس لیے کہ جب آدمی اپنے آپ کو بھول جائے دیکھیے ایک پاگل تو سنا ہوگا آپ نے جو پاگل ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ایک تو دنیاوی اعتبار سے دماغ سے جب معروف ہو جاتا ہے دماغی توازن بگڑ جاتا ہے تو اس کو پاگل کہہ دیتے ہیں سمجھے لیکن کچھ لوگ اللہ والوں کو بھی دیوانہ کہتے تھے ارے تو دیوانہ ہے تو ان کو برا نہیں لگتا اس لیے برا نہیں لگتا کہ اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہیں ہی جب دیوانے ہیں تو کیا برا لگے گا نا تو ہم جب حاضری دے کے چلنے لگے کہ حضرت ان کو دیوانہ کہا جاتا تھا لیکن دیکھیے اللہ کی محبت میں یہ بندہ اتنا منہمک اور اتنا مصروف تھا اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ آج اس کی قبر سے آج بھی ایک عظیم سی مہک اور خوشبو نکلتی ہے لوگوں نے کہا کہ آئی تو نہیں سمجھ میں تو نہیں آئی چلے رک جائیے وہ چادر اٹھائی اس نے آپ کے ہمارے آپ کے پاس میں جو گمچھا یا کچھ کہہ لیجیے ہوتا ہے نا چادر کوئی نہیں رہتا کوئی گمچھا اس نے اسی میں سے ایک سے لی اور جو آپ یقین جانیے درگاہ میں مزار کے اوپر جو یوں کیا ہے تو ایسی مہک ایسی خوشبو کہ معطر ہو گیا پورا ماحول معطر ہو گیا ایسی خوشبو سبحان اللہ دیکھنے سے تو زیادہ تھا لیکن اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا تھا بیٹھ کے زمین سے جنت کی خرید و فروخت کر دیا کرتا تھا جنت کی خرید و فروخت کر دیا کرتا تھا حضرت زبیدہ اسی ہارون رشید کی بیوی تو تھی گھروں میں بنا رہے تھے مٹی کے تو لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ دیوانے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو ریت کے گھروں میں بنا رہے جا کے بیٹھ گئی عقیدت مند تھی بادشاہ عقیدت مند تھا لیکن تھوڑا سا کنفیوز بھی رہتا تھا سمجھے کنفیوز رہتا تھا اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ میں یہ دھیان رکھیے میں اس ماحول میں آپ کو تربیت دینے آیا ہوں لوگ بتانے نہیں آئے تقریر کرنے نہیں دیکھیے ہمارا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد لوگ ہمیں بلائے تقریر کرائے یہ کرے بس آپ ایسے چھوڑ چکے ہیں ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ نظام
جو اللہ والوں کا ہے، جو طور طریقہ ہے، اس کو جو پتہ ہے ہم نے ڈال رکھا ہے، اس طریقے کو رائٹ کریے، پھر چیز پہ آئیے۔ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب آپ ان کے صدقے میں ان کی محبت سے اللہ کے مقبول بن جائے، ہے نا؟ حضرت بنو جانا کیا بنا رہے سنا نا آپ، دوبارہ سنا ہوگا، گھروں میں بنا رہے، جیسے کبھی کبھی بالی میں ہم لوگ آپ بچپن میں کرتے تھے، کبھی کچھ بنا رہے تو وہ بھی زبیدہ آ گئی، دیکھا بہت عقیدت مند تھی، بادشاہ سوچتا تھا کہ یہ ایک دیوانے کے پیچھے پاگل رہتی ہے، حضرت کیا بنا رہے، حضرت کیا بنا رہے، دیکھنے میں تو بھرندے تھے، کہنا جنت کے محل بنا رہا ہوں، بھائی دیوانے کو تحقیق سے دیوانا نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ سے دیوانا ہوا ہے، ہاں یہ بنا رہا ہوں جنت کے محل۔ اچھا جنت کے محل، دیکھیے یقین محکم عمل پہم محبت فانا ہے عالم، اگر یقین محکم ہے کہ یہی محبت عالم کو فتح کرنے کی ہے نا بھائی، تو کہنے لگے کہ اچھا جنت کے محل، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو گھروں میں بنا رہے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ مٹی کے گھروں میں بنا رہے ہیں، جنت کے محل کہہ رہے ہیں، نہیں جانتی ہی گفتہ اللہ اللہ والا جو بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کلام ہوا جاتا ہے، لہذا کہنے لگی حضور بیچیں گے، کہا بالکل بیچیں، کہا کتنے میں، کہا 2 ٹکے میں، دیکھیے 2 ٹکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، کہا ٹھیک ہے دے دیے، ہو گیا بات۔ اب رات آئی، یہ تو مطمئن چلی گئی، اس کو کوئی شک نہیں کہا کہ اللہ والے نے کہا وہ غلط ہے۔ بادشاہ خواب استراحت میں گئے، سوئے جیسے ہی لیٹے، لیٹنا تھا کہ خواب میں دیکھا کیا، ایک عجیب منظر ہے، وہاں جنت کے محل بنے ہوئے ہیں، جنت کے محل نظر آ رہے ہیں، اور ایک محل میں لکھا ہوا ہے زبیدہ بیگم، زبیدہ بیگم لکھا ہوا ہے، بیٹا یہ تو میری بیوی کا نام ہے، چلو میں جاؤں، جانا چاہا، کہا نہیں اندر نہیں جا سکتے، وہاں کے جو یوں کہہ لیجیے ذمہ دار تھے، اب دروگا تو نہیں کہوں گا، اس محل میں کس کو ذمہ داری دی گئی تھی، بہرحال اس نے کہا کہ بھائی اندر نہیں جا سکتے، کیوں، یہ تو میری بیوی کا ہے بھائی، کہا نہیں، یہاں پر جو اس کا اسی ملے نبی سے بڑے جانتے ہیں نا، جنت میں اگر بیوی جا رہی ہے تو دنیا کہے کہ ہماری بیوی تھی، ہم چلے ہیں، اللہ جانے دے گا، بولو یہ جا رہے ہیں بیوی کہے ہم سے، ہمارا کچھ نہیں، وہاں پر نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ بہن، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو آپ کا عمل ہوگا، آپ کا عمل ہوگا، ہم اتنے لاپرواہ عمل سے، اتنے بھی عمل سے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ عمل کوئی چیز نہیں، اگر بے بہرا ہونا ہے تو کسی اللہ والے کے قدموں میں گر جائے، عمل بھی کم ہوگا تو بھی نکال دے گا، عمل بھی کم ہوگا تو نکال دے گا۔ جنت جب دیکھا کیا معاملہ ہے، آنکھ کھل گئی، کہا زبیدہ میں نے ایسے ایسے دیکھا، کہا میں نے کل خریدی ہے جنت، کہا کتنے میں، کہا اتنے میں، کہا اچھا بھائی گانے سے خریدی ہے، وہی دیکھی ہوگی آپ نے، کہا ٹھیک ہے دیکھو، کہا اب حضرت کو ڈھونڈا جانا، حضرت اب غائب ہے، حضرت اب مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، سمجھ رہے نا، ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہاں تو ایک جگہ دیکھا، دوسری جگہ، تیسری جگہ، کئی دن گزر گئے، بڑی مشکل تمام ایک جگہ ملے، جب ملے صبح سے خبر ہوئی، بادشاہ پہنچے کہ حضرت ابھی دیکھا کہ وہی کر رہے ہیں کام، اپنے خرابوں کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، اسی وقت تو خرید فروخت سے ہو جائے گی، پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور سب ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں، کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، کہا دیکھیں گے، کہا بالکل دیکھوں گا، کہا کتنے میں، کہا حدیث میں، حضرت ابھی میری بیوی کو 2 ٹکے میں دی آپ نے، اور مجھ کو اتنی میں، کہا جناب یہ ایمان کا معاملہ ہے، بغیر دیکھے ایمان لایا جاتا ہے،
वाह 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 सुभान बगैर देखे ईमान आ जाता है। अरे अल्लाह वालों को समझो तो, ईमान देख कर नहीं, अल्लाह वाले के ऊपर अपने आप को निछावर कर दो। मालिक ने कहा कि उसके सत्ते में ईमान की वो अजीब दौलत मिलेगी, क़यामत जो काम नहीं कर सकता वो अल्लाह वाले का अमल काम कर देगा। सुभान अल्लाह निगाहे मर्द मोमिन से वाह 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 बढ़ जाती है तकदीरें, वाह वाह जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह वाले क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना मूड तो बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे मुश्ताक भाई आए तो और भी अच्छा मूड बन जाता है। जैसे ये भी बहुत अकीदतमंद है, लेकिन होशियार अकीदतमंद है, ये भी बात बता, बहुत जी होश अकीदतमंद है। इसलिए कुछ लोगों को देखने के बाद तबीयत में कुछ जोड़ानी आती है, कशिश पैदा होती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लोगों में सब में ऐसी कशिश पैदा करे, सब में मोहब्बत अकीदत औलिया अल्लाह की पैदा कर दे। हम यकीन रहिए कि औलिया अल्लाह से जो हासिल हो सकता है अल्लाह ने ऐसी थोड़ी रख दिया है। ये सिलसिला क्यों रखा गया है? ये सिलसिला अबुल साहब माशाअल्लाह, ये सिलसिले के ऐसी जगह के है कि जहाँ सिलसिला ही से सब कुछ हासिल किया गया है? तो सिलसिला कड़ी से कड़ी लगाना, और लोग समझते हैं इबादत से सब कुछ हो जाएगा, रियाज से सब कुछ हो जाएगा। अगर ये होता तो अल्लाह ये फरमाता या ये ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? जब ईमान वाले कहा जा रहा है और अल्लाह का डर भी है, उसके बाद हमको क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी कहा जा रहा है सच्चों के साथ रहो। इसलिए कि सच्चों के साथ रहोगे तो जो अमल कर रहे हो उसमें इस्तिकामत रहेगी। झूठों के साथ जाओगे धीरे 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 वो सरायत कर जाएगा। झूठों के साथ रहते रहते तुम भी झूठे हो जाओगे। जब झूठ बोलने लगोगे अल्लाह की लानत आने लगेगी। जब अल्लाह की लानत आने लगेगी तो जो थोड़ा बहुत अमल है वो भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा सच इख्तियार कीजिए और अल्लाह वालों की महफिलों में बैठना सीखिए, अदब एहतराम सीखिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपकी ये कोशिश आपको बगैर कुछ किए अल्लाह का मकबूल बना देगी। मेहनत करना अपना काम, बाकी खड़े जाइए।